بہت سارے دوست یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم خود مطالعہ کرنا چاہیں اسلام کے بارے میں تو آپ ہمیں کوئی بک ریفر کر دیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ بکس بتاؤں گا جو میں خود پڑھتا ہوں، اور وہ بہت ہی اچھی اور مستند کتابیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی، آپ لازمی ان کو پڑھیے گا۔ چلیے دکھاتا ہوں آپ کو۔ دوستو، یہ وہ کتاب ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ اس میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا متعلق تمام اہم پہلوؤں کا خلاصہ ملے گا۔ آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جس حساب سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر اب تک کی تمام باتیں اس بک میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور میری ریکویسٹ پر آپ یہ بھی بک لازمی پڑھیے گا، سیرت ابن ہشام۔ یہ بھی ایک بہت ہی مستند کتاب ہے، آپ کو لازمی پسند آئے گی۔ اور دوستو، یہ کتاب بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس میں بہت مختصر سے قصے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملحوظ ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی بکس۔ ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھنے والوں کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انگلیوں کو حرکت کرنے سے دل کو طاقت ملتی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے اس میں جان آتی ہے۔ شکریہ۔ آپ لوگوں کو ایک انتہائی خوبصورت اور دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ سکتے ہیں۔ نماز کا حکم ایک واحد ایسا حکم ہے جسے اللہ پاک نے آسمان سے وحی کی صورت میں نہیں اتارا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا اور آپ کو نماز تحفے میں دی گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ پڑھتے پڑھتے ایک ایسا واقعہ میری آنکھوں میں سے گزرا کہ میں نے وہ کتاب بند کر دی، اور وہ مجھ میں مزید پڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، فتح خیبر کا موقع ہے۔ مسلمانوں کی جنگ یہودیوں کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور اس جنگ میں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ بھی شرکت فرما ہے۔ حضرت علی کی تلوار کے نیچے ایک یہودی کی گردن آتی ہے، لیکن اتنی ہی دیر میں وہ یہودی آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک پھینکتا ہے، اور آپ کی تلوار وہیں کی وہیں رک جاتی ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ دوبارہ آؤ۔ تو وہ یہودی بڑا حیران ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ مجھ پر پوری طرح سے حاوی تھے، آپ میرا سر تن سے جدا کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں قتل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب تم نے تھوک میرے چہرے پر پھینکا تو مجھے غصہ آیا، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے غصے کی وجہ سے قتل کیے جاؤ اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جب آدمی پتے پر کھانا رکھ کر کھاتا تھا تو وہ مہمان کو دیکھ کر ہرا ہو جاتا تھا، اور پورا خاندان اس کا استقبال کرتا تھا۔ پھر وہ مٹی کے برتنوں میں کھانے لگا تو رشتوں کو زمین سے جڑ کر نبھانے لگا۔ اس کے بعد وہ پیتل اور تانبے کے برتنوں میں کھانے لگا تو وہ رشتوں کو ہر 6 ماہ یا سال بعد چمکانے لگا۔ اس کے بعد وہ کانچ کے برتن استعمال کرنے لگا تو ہلکی سی چوٹ پر بھی رشتے بکھر جانے لگے، اور اب وہ ڈسپوزیبل برتنوں میں کھاتا ہے۔ تمام رشتے تب تک جب تک ان کی ضرورت ہے۔ جب رشتہ کسی کام کا نہ رہے، کوئی فائدہ نہ رہے، تو اسے نکال کے پھینک دو۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ موجود تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے حال احوال دریافت کیا، تو ان کی بیگم نے تنگ دستی کی شکایت کی اور دعا کے لیے کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو انہوں نے ایک وصیت حضرت اسماعیل کے لیے چھوڑی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ گھر آئیں تو انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، انہیں یہ وصیت بتائی گئی تو وہ یہ اشارہ سمجھ گئے، اور انہوں نے فوراً اس بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، اور پھر حضرت اسماعیل گھر میں موجود نہیں تھے۔ تو آپ نے ان کی دوسری زوجہ سے حال احوال دریافت کیا، تو انہوں نے اللہ کا صبر و شکر ادا کیا۔ تو اس بار انہوں نے وصیت چھوڑی۔ چلیے ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ مجھے کسی سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ میں اس لڑکی کو اپنا پورا وقت دیتا ہوں، سارا دن اس سے باتیں کرتا ہوں، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اس لڑکی سے میری شادی
نہیں ہو سکتی یا اس لڑکے سے میری شادی نہیں ہو سکتی، میرے گھر والے نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی میں وہ ریلیشن شپ جاری رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، تو میری یہ بات آپ سن لیجئے کہ اگر آپ کے پیار کی نیت شادی یا نکاح نہیں ہے تو آپ پیار کی شکل میں اگلے انسان کو ایک بدترین دھوکہ دے رہے ہو۔ آپ کو اسے صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ ہمارا یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خود بھی تکلیف سے بچیے اور اگلے کا بھی خیال کیجیے۔ جزاک اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ وضو کیا کرو تو جوانوں کی طرح وضو کیا کرو، جب عبادت کرو نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح نماز پڑھا کرو، اور جب دعا مانگو تو بچوں کی طرح دعا مانگا کرو۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، مجھے آپ سے نماز کے متعلق ایک انتہائی اہم معلومات شیئر کرنی ہے جو میں نے عام طور پر بہت آبزرو بھی کیا ہے۔ ہم عموماً جب کسی رکن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بار بار کسی نہ کسی جگہ پہ کھجلی کرتے رہتے ہیں، تو میں نے بتانا چاہوں گا کہ اگر ایک رکن میں آپ نے 3 مرتبہ کھجلی کی تو آپ کی نماز جاتی رہے گی۔ فار ایگزامپل، آپ اس رکن میں کھڑے ہیں، آپ نے ایک دفعہ یہاں پر کھجایا، پھر واپس آئے، پھر وہاں پر کھجایا، پھر واپس آئے۔ اب جب آپ تیسری دفعہ کھجاؤ گے کسی بھی جگہ پہ تو آپ کی نماز جاتی رہے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک سے اپنی نماز کو ضائع مت کیجیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے حضور کھڑے ہیں۔ آپ ایک ایگزامپل لیجیے، آپ کے سامنے عمران خان کھڑا، تو آپ کتنے تہذب اور کتنی تہذیب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ غلطی نہ ہو جائے، اونچا نہ بول دوں ان کو۔ بس 8 سالہ بچے کی ماں وفات پا جاتی ہے، اس کا والد دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کا والد اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تم نے پہلی ماں میں اور دوسری ماں میں کیا فرق پایا؟ تو اس کا بیٹا اسے ایسا جواب دیتا ہے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ پہلے والی ماں جھوٹی تھی پر یہ والی ماں سچی ہے۔ تو آپ نے پوچھا حیرانگی سے، یہ کیسے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، پہلے والی ماں جب میں مستیاں کرتا تھا اور شرارتیں کرتا تھا تو مجھے کہتی تھی کہ اگر اب تو نے شرارت کی تو تجھے کھانا نہیں دوں گی، لیکن پھر بھی وہ مجھے سارے گاؤں سے ڈھونڈ کر لاتی تھی اور مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ لیکن اب والی ماں، اب اگر میں مستیاں کروں یا شرارت کروں تو مجھے کہتی ہے کہ تو نے اب اگر شرارت کی تو تجھے کھانا نہیں دوں گی، اور آج میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ طلاق دے تو رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، طلاق دے تو رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو مجھے میرے مہر کے ساتھ، میرے مہر کے ساتھ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو صحابہ کرام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرتے تھے تو وہ کیا سوچتے تھے وہ بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ دوستو، حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر سرخ جوڑا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرہ دمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ تیز بارش، ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے، دھپ بھی پاویں چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے۔ بھین بھرا، ابا یا پتر سارے ہی رشتے ودیاں نے، بھین بھرا، ابا یا پتر سارے ہی رشتے ودیاں نے، پوری دنیا گھوم کے ویکھی ماں تے آخر